حکم آتا ہے کہ اے ابراہیم جاؤ اور ہمارا گھر تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں. اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس اپنے گھر رب کے گھر کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. جتنا بلندی چاہتے ہیں پتھر ان کو لے کے اتنی بلندی پر لے جاتا ہے. جس رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں پتھر اسی رخ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جاتا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل کرتے ہیں. حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر رب کے گھر کی تعمیر کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر رب سے اس مزدوری کی اجرت مانگتے ہیں. حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دے دیتے ہیں کہ لوگوں جب تم رب کے گھر آؤ تو رب کے گھر کی خدمت بھی کیا کرو. تم رب کے گھر کی خدمت کیو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا کی سیادت عطا فرما دے گا. حاضرین گرامی کر اس دنیا کی تمہیں نعمتیں عطا فرما دے گا. اس دنیا کی ساری نعمتیں اور برکتیں تمہارے گھر میں ڈال دے گا. حاضرین گرامی کر اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دیتے ہیں کہ جو شخص رب کے گھر کی مزدوری کر کے رب کے گھر کی خدمت کر کے رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگتا ہے تو باری تعالیٰ اسے بھی ضرور پورا کرتا ہے. حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جب بیت اللہ جاتے ہیں اب ہمارا کام تو نہیں ہے تعمیر کرنا کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے باعث اور حکومتی قوانین کے باعث ہم اس قابل نہیں کہ ہم وہاں پر کسی قسم کی تعمیر کا کوئی کام کریں. لیکن جو خدمت ہو سکے وہ کر دینی چاہیے. جس کے ساتھ آپ اپنی جگہ کو ہی صاف کر دیں تاکہ بعد میں آنے والا کوئی بیٹھنے والا آئے تو وہاں پہ آسانی ہو. کسی کے لیے جگہ چھوڑ دیں, کسی کو جگہ چھوڑ کے جائے اس جگہ کی حفاظت کر لیں. کسی کو وہاں پہ کوئی شے ضرورت ہو. اب جیسے حاجی عبدالرؤف بھٹی صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ حاجی سرور صاحب آئے تھے, ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی اتنا خیال کرتے تھے, محسوس کر لیتے تھے کبھی کسی کو پانی پلا رہے ہیں, کسی کو افطاری کروا رہے ہیں, رمضان میں گئے تھے, کسی کو کرسی کی ضرورت ہے وہ بیٹھا تھک گیا ہے, بیمار ہے, نہیں قابل کہ وہ بنا سہارے کے بیٹھ سکتے فرش پہ, اس کے لیے سٹول لے آتے ہیں, کرسی لے آتے ہیں. تو جو خدمت میسر آئے اور کچھ اللہ کے ولی حضور شیخ الاسلام آپ حرمین شریفین کی لیٹرینیں صاف کیا کرتے تھے. جب آپ کی قبر میں درد نہیں تھا, حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بات کر رہا ہوں, ان کا یہ عمل تھا کہ جب کمر میں درد نہیں تھا تو آپ وہاں کی لیٹرینیں صاف کیا کرتے تھے. حاضرین گرامی کر یہ ولایت کے مقامات ایسے نہیں مل جایا کرتے, رب کی دوستی ایسے نصیب نہیں ہو جاتی. اس کے گھر کی خدمت کرنا پڑتی ہے, اس کے مخلوق کی خدمت کرنا پڑتی ہے. رب کی بارگاہ سے فیوزات و برکات کے حصول کا ذرائع پیدا کرنے پڑتے ہیں, پھر کہیں جا کے رب کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہوتا ہے. حاضرین گرامی کر یہ بڑے بڑے اولیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رب کے گھر کی خدمت کیا کرتے ہیں. حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مزدوری کی تو پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے اس مزدوری کی اجرت مانگی. اور اجرت کیا مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے باری تعالیٰ اس میری ذریت میں وہ نبی پیدا فرما کہ جو انہی میں سے ہو. جو حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں وہ نبی مکرم مانگا جو خاتم النبیین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی مزدوری کی اجرت میں وہ نبی مانگا جو نسل انسانیت کا سردار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مزدوری کی اجرت میں وہ نبی مانگا کہ جس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کو رب کی بارگاہ سے معافی ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ سے وہ نبی مانگا کہ جس نبی کی برکت سے جس نبی پر درود پڑھنا حضرت آدم علیہ السلام کا مہر قائم ہوا. حاضرین گرامی کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ دعا مانگی
تو باری تعالیٰ نے بھی وہ دعا قبول فرمائی. سبحان اللہ. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر ہوں، اس دعا کی تعبیر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یہاں حجاز مقدس کتنی بار سفر فرمایا. آپ آئے حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، آپ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے، آپ آئے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کتنے چکر لگائے، اس پہاڑی علاقے میں بے شمار پتھر آئے، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار پتھروں پر قدم رنجا فرمایا لیکن کسی پتھر پر نشان نہیں پڑا. لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے آقائے دو جہاں تاجدار کائنات سرور باریِ دو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جب دعا مانگی، اس دعا کی برکت یہ تھی کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑے. اور حاضرین گرامی قدر فقط اتنی بات نہیں ہے ان کا نشان پڑ جانا یہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس جگہ پر میرے نبی نے اپنے خاتم النبیین کے لیے دعا مانگی ہے، لوگوں اس جگہ کو مصلی بنا لو. جب وہاں سے طواف کر کے فارغ ہو جاؤ تو میرے حضور آ جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر تم جو دعا مانگو کہ رب باری تعالیٰ قبول فرمائے. حاضرین گرامی کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنا دیے اور اس مقام کو مقام مصلی کا مرتبہ. حاضرین گرامی قدر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کا یہ اثر ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ باری تعالیٰ نے اس عرضے اس شہر کو رب نے کتنی برکتیں عطا فرمائی، اس شہر کو اللہ رب العزت نے کتنا پسند فرمایا ہے. اس ایک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے اور اللہ رب العزت تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ وہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حاضرین گرامی کریں اے میرے محبوب کہ میں تو اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، اس شہر کی کیا اوقات ہے، لیکن میں اس شہر کی تب قسم کھاتا ہوں جب میرا محبوب تو اس میں چلتا ہو. میرے محبوب تمہیں یہاں پہ قدم رکھنے ہیں، تمہیں یہاں پہ چلنا ہے، تمہیں اپنی بچپن شیر خاری کا زمانہ گزارنا ہے، جہاں تم نے اپنا بچپن گزارنا ہے، جہاں تم نے اپنی جوانی گزارنی ہے، تم نے انہی گلیوں میں چکر لگانے ہیں، تم نے انہی گلیوں بازاروں میں گھومنا پھرنا ہے. میرے محبوب جس جگہ پر تو بستا ہے، جس جگہ پر تو چلتا ہے، تو میں کیوں نہ اس شہر کی قسم کھاؤں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. حاضرین گرامی کر آقائے دو جہاں علیہ السلام نے تسلیم کے فقط قدم رنجا فرمانے سے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی ہے. غور کیجئے باری تعالیٰ نے اس شہر کے لیے کتنے سامان پیدا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام اسی شہر میں جا کر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، جس جگہ ملاقات کرتے ہیں وہ عرفات. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے اسی شہر کو آباد کرنے کے لیے کتنے نبیوں کو وہاں سے گزارا ہے. جس جگہ پہ وہ بیت اللہ ہے وہ حرم مکہ کا شہر ہے، کہتے ہیں ہزاروں انبیاء اس شہر میں مدفون ہے، اور جو اس کعبہ شریف کا میزاب ہے اس کے عین نیچے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبور موجود ہے. اس شہر کو آباد کرنے کے لیے رب نے اس شہر کو ارض المقدس، اس شہر کو عرض مقدس فرمایا ہے، اور اس عرض مقدس پر باری تعالیٰ نے کتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں، کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، فقط اس لیے کہ اس کے محبوب نے وہاں آنا تھا. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. حاضرین گرامی قدر لوگ جاتے ہیں عشق الہی کے باعث، لوگ جاتے ہیں محبت الہی کے باعث. آپ
حج کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب نے اپنے گھر کو بسایا وہاں جہاں اس نے محبوب کو پیدا کیا، رب نے اپنا گھر بنایا وہاں جہاں اس نے اپنے محبوب کو بےعزت کرنا تھا۔ حاضرین گرامی قدر، رب نے اپنے گھر کو بسایا وہاں جہاں سے اس نے اپنے حبیب کے سفر معراج کا آغاز کیا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بیت اللہ، یہ سفر حج سفر عشق ہے، یہ وہ عشق ہے جو بندے کو نظر تو یہ آتا ہے کہ وہ عشق الہی کے سبب معرفت الہی، جلوہ الہی کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے تو اسے زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ جو حقیقت شنا ہے، جو آشنائے حقیقت ہیں، جو اس آگہی کو رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سفر حج در حقیقت سفر عشق مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، جو زیارت کے لیے مدینہ نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ جو لوگ حج پہ جائیں اور پھر مدینہ سے ہو کے نہ آئے، سمجھ رہے کہ اس کا حج قبول نہیں، اس کا حج قبول ہی نہیں ہوا۔ اور حاضرین گرامی قدر، اور عاشقوں کا تو طریقہ یہ ہے، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی درمیان میں حج کرنے چلے جاتے ہیں، اصل مقصد تو زیارت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جو آشنائے حقیقت ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو عشق کی عرفان کو پا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سفر حج در حقیقت کیا ہے، سفر عشق مصطفیٰ۔ حاضرین گرامی قدر، وہ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے ہو کے ہی واپس آئے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو سمجھیں اور اس محبت کو قائم دائم رکھنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کریں اور اس میں کثرت سے شریک ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں، آج کی نعت خوانی سے اور آج کی اس محفل سے آپ لطف اندوز ہوئے؟ اس لطف کو اصل لطف یہ ہے، اصل انٹرٹینمنٹ یہی ہے، اصل انجوائمنٹ یہی ہے، روح کی غذا ہی یہی ہے۔ اگر آپ اپنی روح کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، اور روح بیدار ہوتی ہے تو مغز بیدار ہوتا ہے، دماغ بیدار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ایسی محافل میں شریک ہوتے رہو، کثرت سے ناغے نہ کیا کریں، اور پھر صرف اکیلے نہ آئیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دیگر احباب کو بھی لے کے آئیں، ان کو بھی اسی لذت کو، وہی لذت ان کے اندر بھی تقسیم کرنے کا باعث بنے، تاکہ جتنی یہ لذت پھیلے گی، جتنا یہ ذوق پھیلے گا، عشق مصطفیٰ جتنا پھیلے گا، یقین کیجئے امت میں اتحاد بھی اتنا ہی بڑھے گا۔ امت میں افتراق کا باعث عشق مصطفیٰ کی قلت ہے۔ عشق مصطفیٰ کم ہوتا گیا اور امت مختلف تقسیم ہوتی گئی، ان میں فرق آتا گیا۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی محافل کے اندر کثرت سے شریک ہوں، اور صرف اکیلے نہیں، اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آئیں۔